السلام علیکم ناظرین، میں پہلے ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم اس مکمل جنگ کے بعد جو یہ ایران اور غیر مسلموں کی جنگ چلی ہوئی ہے، ہم مکمل ویڈیو بنائیں گے اور اس میں سب چیزیں ہوں گی، کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا نقصان ہوا، یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ لوگوں سے۔ اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ ہم اس پہ کافی زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ لوگوں سے لازمی شیئر کریں گے۔ تو اب میں آتا ہوں کہ جو ابھی اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس، کہ پاکستان میں جب بھی کوئی استحکام ہوتا ہے تو ہمارے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان مخصوص لوگوں میں کافی اعلیٰ عہدیدار بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت احترام والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب وہی کام شروع ہوا ہے، پچھلے دن ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں شیعہ علماء کی کافی انسلٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد شیعہ علماء نے کافی رد عمل دیا۔ جب وہ رد عمل سامنے آیا تو اب اس کے انکاؤنٹر کے لیے کیا کرنا شروع کر دیا گیا ہے پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک آج عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے دن تھا، فیملی ڈے تھا ملاقات کا، وہاں پہ کیا سامنے نکل کے آتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ایک مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس میں کیا صداقت ہے اور کہاں تک بات پہنچی ہے، ایران کیا جواب دے رہا ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو میں آتا ہوں سب سے پہلے اپڈیٹس پہ۔ پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے عاصم منیر صاحب کی شیعہ علماء سے۔ اس ملاقات میں کافی رد عمل دیا شیعہ علماء نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہوئی کافی زیادہ اور ہماری بات نہیں سنی گئی، اس طرح کا کافی زیادہ ریئیکشن دیا تھا شیعہ علماء نے۔ اب ان شیعہ علماء کے انکاؤنٹر کے لیے کل عدم جماعت ہے سپاہ صحابہ کی، اس کے کچھ لوگوں کو آگے لے کے آ گئے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے حاضر ہیں، اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اور ہم ایسی کوئی بھی انتشار نہیں پھیلنے دیں گے، ہم ایسی قوتوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ مطلب کہ وہ انکاؤنٹر کرنے کے لیے آ گئے۔ جب نون لیگ فیل ہو گئی، بیانیہ بنانے میں فیل ہو گئی، ان کو کنٹرول کرنے میں جو ایک مکمل طور پہ بیانیہ تھا، اب وہ آگے لے کے آ گئے کل عدم جماعت کو۔ اگر کل عدم جماعت کو لے کے آنا ہے تو ان کو پہلے کل عدم کیوں کرتے ہیں؟ ایک صاحب آتے ہیں کل عدم کر دیتے ہیں، دوسرے صاحب آتے ہیں اپنے حق میں ریلیاں نکلواتے ہیں انہی لوگوں سے۔ یہ کیا اس ملک میں چلا ہوا ہے؟ کبھی گڈ طالبان، کبھی بیڈ طالبان، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب ان کو آگے لے کے آ گئے اور یہ نیا کام کروانا شروع کر دیا ہے۔ اب شیعہ اٹھیں گے، وہ ان کے خلاف بیانات دیں گے۔ ایک اچھی فضا تھی غیر مسلموں کے خلاف، مکمل طور پہ سنی اور شیعہ ہر مذاہب ہر مسالک کے لوگ ایران کی سپورٹ کر رہے تھے۔ اٹھتے ہیں، ایک ملاقات کرتے ہیں اور پورا مدعا چینج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو کچلنے میں بھی آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے کہ اس سازش کو بھی ناکام بنانا ہے۔ اور ان جو ٹوٹ مولوی حضرات ہوتے ہیں، جو پیڈ ہوتے ہیں، جو ان کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے اور سخت ترین جواب دینا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے یہ ڈھکوسلے اور ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے بڑا لوگوں میں نفرت پھیلائی ہوئی تھی، انتشار پھیلایا ہوا تھا، اور اب پھر اٹھ کے آگے ہیں کہ ہم پاکستان کے محب وطن ہیں۔ سب محب وطن ہیں، کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا پاکستان سے نفرت نہیں کرتا، وہ پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہے۔ اور آپ جیسے جو یہ ٹوٹ حضرات ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ۔ پاکستان سے کسی کو نفرت نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ آتا ہوں کہ جو ایک مذاکرات کی بات چیت ہو رہی تھی کہ مذاکرات کہاں پہ پہنچے ہیں، کس طرح کے ہو رہے تھے، تو سب سے پہلے تمام بڑے جریدے ایک بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے مذاکرات کی کوشش ہو رہی تھی ایران کے ساتھ۔ ایران جواب دیتا کہ ہماری کوئی کوشش نہیں ہو رہی تھی، ہم کوئی بھی مذاکرات نہیں کر رہے تھے۔ اب جب وہاں پہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ایران کہتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں، ترکی ہے، عمان ہے اور پاکستان ہے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے تھرو ہمیں پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں۔ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ پاکستان ایک کی پلیئر ہے، پاکستان ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک ہے، ایٹم بم اٹامک کنٹری ہے۔ پاکستان کو صرف بیان دینے کی ضرورت ہے، پاکستان کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ان جگہوں کو رکوانے کے لیے۔ عمران خان صاحب صرف ان کو بتاتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، جو ان کی پالیسی ہوتی تھی، اور وہ جنگ شروع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ایران کو چاہیے تھی وہ ان ممالک کی گارنٹی جو ایٹمی پاور ہے، ان میں رشیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، پاکستان بھی ہے۔ اب پاکستان اگر شامل ہوتا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔
ہمارے ملک کو شامل ہونا چاہیے اس میں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ جنگیں نہ لڑیں، جنگیں ختم کروائیں، آپ کو جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے ایران کے اوپر اور ان کے توانائی کے سیکٹر کو تباہ کریں گے، ایران آگے سے جواب دیتا ہے کہ ہم جو بھی مشرق وسطی میں ان کے ممالک یا جس ملک کی فضائی حدود استعمال کی گئی، جہاں سے میزائل فائر کیے گئے، ہم ان ملکوں کے اوپر اٹیک کریں گے اور ان کے بھی توانائی کے جو بھی منصوبے ہیں، جو بھی جگہ ہیں، ہم ان کو تباہ کریں گے. اس کے بعد عاصم منیر صاحب جو ٹرمپ کے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں، ان کی بات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور مبینہ طور پہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ حملے روک دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہماری بات چیت کچھ ایسے ملکوں سے ہوئی ہے جو اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ حملے رک جاتے ہیں. اب اگر جو ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، عمان میں تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے مذاکرات، اب ترکی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ایز اے گرنٹر شامل ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ مذاکرات بھی کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ ان میں سے ایک ملک میں پہلے لیبیا کے ایک آرمی چیف جا رہے تھے اور وہاں پہ ان کا طیارہ حادثہ ہو گیا تھا اور وہ ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی فضائی حدود پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب ہم ایسے ملک میں جہاں پہ اس کی فضائی حدود محفوظ ہو، ہم وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ مجتبیٰ خمینی نے بھی، جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے بھی اس مذاکرات کے عمل کی تائید کی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ مذاکرات چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے، چلنے چاہیے ایسے مذاکرات. جب مجتبیٰ خمینی کے تائید ہو جاتی ہے، اس کے بعد کافی حد تک معاملات بہتر ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ معاملات بہتر ہونے چاہیے. یہ پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں نہیں آ سکتا. دوسری سائڈ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے ایک سابق پینٹاگون کے مشیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایران ایک مضبوط پوزیشن میں ہے. جو اس جنگ سے پہلے ایران کی پوزیشن تھی وہ بہت کمزور تھی، اب بھی ایران کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، اور اس میں مضبوطی اس طرح ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر کے رکھا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ یہاں سے کچھ بھی نہیں گزار سکتے، ہماری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے. ایران جب اس طرح کی چیز دکھا رہا ہے تو اس نے یورپ کو اور اسپیشلی امریکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹے اور مذاکرات کی طرف بڑھے، اور یہ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے تو معاملے حل ہوں گے. اب ایران اپنی شرطیں بھی سامنے رکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا نقصان بھی پورا کیا جائے، اور مزید بھی جو یہاں پہ ہمارے اوپر بار بار اٹیک کیے جاتے ہیں ان کو بھی روکا جائے. ایران کی طرف سے جو ایک چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے روکنے کے باوجود ہمارے اوپر ایک حملے ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ ایک ہی ملک بچتا ہے، اسرائیل، اور اسرائیل ہمیشہ شیطانی کرتا رہتا ہے. وہ اس خطے میں بالکل بھی امن نہیں چاہتا، اس کا امن سے لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ اتنے عرصے سے غزہ میں ساری تباہی مچا رہا ہے، لبنان میں سارا وہ شہید کر رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے، ہر جگہ پہ وہ اس قسم کے اٹیک کر رہے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب کو جو بیان آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے معصوم بچوں کے اوپر حملے کیے یا دوبارہ یہ قتل عام جاری رکھا لبنان میں، تو ہم وہاں پہ حملہ کریں گے اسرائیل کے اوپر، ان کو جواب دیں گے. دوسری سائڈ پہ جو ایران کی گورنمنٹ ہے اس کا اور لبنان کا، ان کا آپس میں کافی زیادہ تناؤ ظاہر کیا جا رہا ہے. لبنان نے بھی مبینہ طور پہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سے سفیر کو نکلنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں اور اپنا عملہ بھی یہاں سے نکال دیں، ورنہ ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے. اس طرح کی سچویشن لبنان کے ساتھ چل رہی ہے. دوسری سائڈ پہ جو یہ پوری کنڈیشن تھی، اس میں انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا یہاں سے کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے؟ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ پرمیشن دیتا ہے کہ آپ یہاں سے آئل لے سکتے ہیں ایران سے، انڈیا فوری طور پہ، ان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے ریلائنس کی، وہ فوری طور پہ ایران سے ڈیل کر لیتی ہے آئل کی، اور وہ $350 ملین کے وہاں سے آئل لے لیتے ہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے اپنا مفاد، ملک کا مفاد.
جب انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی پرمیشن ملی وہاں سے انہیں سفر بھی تھوڑا اور آئل بھی ٹھیک مل رہا، سستا مل رہا، انہوں نے فوراً سے وہاں پہ ڈیل کر لی۔ پاکستان کیا کرتا ہے؟ پہلے پرمیشن لیتے ہیں کہیں اور سے، اس کے بعد پھر یہ ایسی ڈیلنگ کرتے ہیں۔ لیکن توانائی کی جو ڈپلومیسی اور وہاں پہ پیش رفت ہوتی ہے، تیزی سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ انڈیا کی طرح ہوتی ہے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ اتنی فاسٹ طریقے سے فیصلے کرنا یہ ملک کے لیے مفاد ہوتا ہے، اپنے لیے مفاد نہیں ہوتا کہ صرف اپنے لیے فیصلے کرو، ہماری کرسی کہاں سے بچے گی، کیسے نہیں بچے گی، اس طرح فیصلے ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتے۔ پاکستان میں ایک اور چیز ہے، یہاں پہ جیسے یہ چیز شروع ہوئی نا، شیعہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب ایک ریلی نکالی جاتی ہے استور میں، بہت بڑی ریلی ہوتی ہے، صرف 10 لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے، پہلے ایک پکار آتی تھی اور پورا ملک کھڑا ہوتا تھا ان کے ساتھ، اب صرف 10 لوگ ریلی کے لیے آتے ہیں۔ شرمندگی والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہاں پہ نکل گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آج ملاقات کا دن تھا، علیمہ خان صاحب کو ملاقات کے لیے نہیں جانے دیا گیا، یہ ایک روایت چل پڑی ہے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، نہ ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ ملنے دیا جا رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس حکومت کی بدقسمتی اتنی ہے، اس ملک میں یہ جو کچھ بھی کر لیں ان سے استحکام نہیں آ رہا۔ کبھی یہ ٹرمپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی یہ ہم جنگیں رکوانے کے لیے جا رہے ہیں، اب جیسے ایران کی اور یہ ان کی ثالثی کے لیے، اس سے استحکام آ جائے گا ملک کے اندر؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اس ملک میں استحکام آنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے جو پتہ نہیں کیا سوچ کا لیول ہے کہ یہ کس طرح صرف غریب کو پیسنا ان کا کام رہ گیا ہے، غریب سے ٹیکس لینا ان کا کام رہ گیا ہے۔ ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 60 سے 75 روپے کے اندر بڑھائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، غریب کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں، یہ آپ لوگوں کے حق میں چیز نہیں ہے۔ جب یہ لاوا پھٹے گا تو یہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔